یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اس ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کہ ہم مایوس نہیں ہیں ہماری امت سے، الحمدللہ کہ دین کی طرف تقریباً 40 عورتیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات سے فارغ ہو کر اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئے بھی، سادی بات ہے یہ۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اس کی عنایت ہوئی، بخشش ہوئی، اس کی عطا ہوئی کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے اور اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم جو اپنے قدموں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو ہم نے فارغ کر کے اس کو مزید قیمتی بنایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ محترم حاضرین، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اہل علم کا مجموعہ ہے اور آپ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے، اور کچھ باتیں اس میں اچھی لگے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں گے۔ تو تھوڑا اگر میری طرف دیکھ کے اگر بات سنیں گے تو بات کرنے والا بھی صحیح طریقے سے بات کرے گا اور سننے والے کی بھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ آدھی بات سمجھ میں آئیں گی، آدھی بات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھائے، زندگی کے اندر پیش آنے والی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، جس میں سے جو سب سے پہلی منزل ہے اور جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہمارے عقائد کی اصلاح، کہ ہمارے عقیدے صحیح ہوں، ہمارے عقیدے صحیح ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے ہمارے درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدے ہمارے درست نہیں ہوں گے، چاہے ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ کے بارگاہ کے اندر کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز کے لیے تشریف لائے. فجر کی نماز میں ایک شخص نے آپ کو برچھا مارا اور آپ شہید ہو گئے. خون کے فوارے آپ کے جسم سے نکلنے لگے. جب اس کو پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، تو اس نے زبان سے اف بھی نہیں کہا. ہاتھ کاٹنے کے بعد اف بھی نہیں کہا. اس کے پاؤں کاٹے، اس کے کان کاٹے گئے، اس کی ناک کاٹی گئی، تو اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا. آہ تک نہیں کی، اس نے آہ تک نہیں کی. اور جب اس کو کہا گیا کہ تیری زبان نکال، تو تیری زبان کو اب ہم کھینچیں گے، تیری زبان کو ہم کاٹیں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا مت کرو، تم میری زبان کو مت کاٹو. تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میں کچھ دیر کے لیے بھی اللہ کے کلام کی تلاوت سے غافل نہیں رہنا چاہتا. قرآن کی تلاوت سے میں غافل نہیں رہنا چاہتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے. دیکھا کہ سب کے سب اس کی جو قوم کے لوگ تھے، جتھے کے لوگ تھے، وہ تلاوت کلام پاک کے اندر رات بھر نفلیں پڑھ رہے تھے. رات بھر نفلیں پڑھ رہے تھے. ان کی یہ عبادت کا حال تھا کہ زبان سے وہ کچھ دیر کے لیے بھی اللہ کے کلام سے اور ذکر اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہتا تھا. لیکن عقیدے کا کیا معاملہ تھا؟ عقیدے کا اگر صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا عبادت گزار ہوا، لیکن عقیدے کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہے، حضرت عمرو بن عاص اور حکم کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. عقیدے کا یہ معاملہ تھا کہ ہمارے عقیدے صحیح ہوں، ہمارے عقیدے صحیح ہوں. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو چاہے ہماری کتنی بھی عبادت ہو، رات دن کی عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر، یہ سب کے سب منہ پر پھینک کر ماری جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر عام طور سے ایک عقیدہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے کے اندر دنیا میں تشریف لانے والے ہی کہ نہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے، کیا ماننا؟ عقیدے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں آخری زمانے کے اندر، اور آپ دجال کو قتل کریں گے. لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے یا نبی بن کر آئیں گے؟ بولو، جواب دو، کیا بن کر آئیں گے؟ عام طور سے جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں رہیں گے، کیا رہیں گے؟ بولو، امتی رہیں گے. حالانکہ عقیدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی امت کو عقیدے بھی سمجھائیں. اعمال تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ فجر کے بعد یہ عمل کرو، اور ظہر کے بعد وہ کرو، اور عصر کے بعد یہ کرو. عقیدے بتانا بھی ضروری ہے. بڑے بڑے بیانات کے اندر، اجتماعات کے اندر ہم نے خود سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امتی نہیں رہیں گے، وہ جو ہے نبی نہیں رہیں گے، امتی رہیں گے. حالانکہ عقیدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ کسی نبی کی نبوت سلب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ نبی ہی رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اتباع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا. کیا کریں گے؟ بولو، وہ نبی رہیں گے لیکن اتباع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا. یہ عقیدوں کی اصلاح اور عقیدوں کے بارے میں بتانا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ جو ہے آدمی کا کوئی عمل، اب یہاں تک کہ جو ہے آدمی کتنا بھی عمل کر لے، جیسا کہ میں نے خوارج کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیسے عبادت کرنے والے تھے، وہ کیسے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن ان کے عقیدے خراب ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہے گا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے علماء کرام
ایسے ایک اللہ والے حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو ہے حج کو جانے کے بعد ایک حجام کے پاس تشریف لے گئے۔ حلق بنانا ایک حج کا رکن ہے، حلق بنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ لے جانے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا کہ بیٹھو تو صحیح، دیکھیں گے تمہارا کیا ہے تو بعد میں۔ اس نے بٹھایا اور حلق بناتے بناتے کہنے لگا کہ حضرت تم نے بہت بڑے بڑے غلطیاں کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا غلطی کرا؟ حالانکہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے وہ، جان بوجھ کر ان کا نام میں جو ہے تو بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں ذرا اچھی بات نہیں کہتے ہیں، تو بہت بڑے عالم تھے وہ۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت حجام کہہ رہا ہے، کون بول رہا؟ بولو، حجام بول رہا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی غلطیاں کی۔ کہا کہ کیا غلطی کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، جب حج کے لیے آئے تھے اور حلق بنانے کا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجرت نہیں ٹھہراتے تھے، جو حضور کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کا چہرہ تو ادھر ہے، چلیے قبلے کی طرف کیجئے چہرے کو۔ انہوں نے قبلے کی طرف چہرہ کیا۔ کہا کہ تیسری آپ نے غلطی یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے، حلق بناتے تھے تو حضور تلبیہ پڑھتے تھے، آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے، تلبیہ پڑھیے۔ وہ حجام بھی تلبیہ پڑھنے لگا، وہ بھی تلبیہ پڑھنے لگے۔ تو حضرت نے جب فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، انہوں نے کہا ایک دن عطا بن ابی رباحہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، میرے پاس تشریف لائے تھے۔ عطا بن ابی رباحہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے میرا پورا کی پورا دین سکھا دیا، پورا دین مجھے سکھا دیا کہ حجامت کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کیسا جو ہے تو یہ پیشہ کرنے سے حرام ہو جاتی ہے تمہاری کمائی اور کیسا کرنے سے تمہاری کمائی حلال ہوتی ہے۔ مجھے پورا کی پورا دین انہوں نے سکھا دیا۔ ایک حجام کو اس وقت معلوم تھا کہ اس کے کمائی کے اندر کیا چیز ملنے سے حرام ہو جاتی ہے اور کیا چیز ملنے سے حلال ہوتی ہے، لیکن آج ہم کو نہیں معلوم۔ آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی، ایک قریشی سے آپ پوچھ لیجئے، ذبح کر، اب تو قربانی کا موسم آ رہا ہے، قربانی کرنے والے سے پوچھ لیجئے کہ بتاؤ قربانی کے اندر کتنے فرائض ہیں، ذبح کرنے کے اندر کتنے فرائض ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اکا دکا جو ہے حضرت مولانا صابر صاحب جیسا رہا تو انہیں بتائے تو بتیں گا، ورنہ عام طور سے کوئی نہیں بتاتا، کس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی فرائض رہتے کیا۔ پوچھے آج میں نے پوچھا، ایک شادی کے بعد چائے پینے کے واسطے گئے تھے، میں نے بولا کہ بھئی تم کو معلوم ہے کیا فرائض کتنے ہیں؟ ان پر اس میں بھی رہتے کیا فرائض؟ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو سمجھتے خالی فرائض کہیں میں ہے، نماز میں فرائض ہے، باقی چیزوں میں فرائض بھی رہتے کہ نہیں رہتے یہ بھی امت کو نہیں معلوم۔ اور یہ معلوم کرانے کی ذمہ داری کس کی بولو؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بات نکلی تو سن لو، ذبح کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ ذبح کے اندر فرض ہے سب سے پہلے ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ ذبح کرنے والا کیا ہو بولو؟ مسلمان ہو۔ عورتیں ذبح کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ عورتیں ذبح کر سکتی ہو نا؟ سر نہیں کر سکتی نا؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت بھی اگر ذبح کری تو اس کا بھی کھانا جائز ہے، ورنہ تو رنگیلا شاہ کے جیسا ہوں گا۔ ایک مرتبہ رنگیلا شاہ اپنے کمرے کے اندر تھا، وہاں نکلا سانپ۔ کیا نکلا؟ سانپ نکلا۔ تو عورتوں نے بولے کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، سانپ نکلا، سانپ نے انہیں بھی کھڑے رہ کے بول رہا کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ ایک عورت میری حضور تم بھی تو مرد ہے، ایسا کیا؟ ہم بھول گیا تھا یار، بولے میں۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنا، یہ آج الحمدللہ عزیزم عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو مستورات کے لیے انتظام کیے، ماشاءاللہ 40 دن کے اندر دین سکھانے کا جتنا بھی انہوں نے سیکھے، بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم امت سے مایوس نہیں ہیں۔ عام طور سے بیانوں کے اندر اس طرح کے بیان ہوتے تھے کہ امت سے ہم مایوس ہو گئے۔ 1857 سے لے کے کب سے لے کے جب سے سکھایا جاتا کہ اتنے بیکار حالات چل رہے، اتنے بیکار حالات چل رہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یار سینچ کتنے بیکار حالات چل رہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں، کہ اپن بھی رہتے کے جاتے۔ کچھ بیکار حالات ولت نہیں ہیں،
سب الحمدللہ دین کی طرف اس وقت جتنا رجحان ہو رہا ہے عورتوں کا، اور جتنا رجحان ہو رہا ہے مردوں کا، اور جتنا رجحان ہو رہا ہے نوجوانوں کا، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا الحمدللہ۔ دین ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر ہم یقین رکھیں کہ ہماری کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حکومت کچھ نہیں کرتی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر 100 سال سے یہی سکھایا جا رہا ہے، خانقاہوں کے اندر، خانقاہوں کے نظام کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے، مدارس کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ اس ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ ہم مایوس نہیں ہیں ہماری امت سے الحمدللہ، کہ دین کی طرف تقریباً 40 عورتیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات سے فارغ ہو کر اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئی بھی، سادی بات ہے۔ یہ ایک دور آیا، اور یہ ایسا دور پہلی بار نہیں ہے، تاریخ کے اندر آپ دیکھو ایسے کئی مرتبہ دور آئے، اس سے بھی بھیانک حالت آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اسلام ختم ہو گیا، اسلام مٹ گیا۔ تاتاریوں کا جو سیلاب آیا اور تاتاریوں کا جو فتنہ آیا، کب آیا؟ جب ہمارے اخلاق خراب ہو گئے۔ ایک آدمی آیا، وہ آیا اور اس نے کچھ چادریں وغیرہ فروخت کی، تو اس تاجر نے کہا کہ پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد اس نے بادشاہ سے شکایت کی، تو بادشاہ نے اس کا سر کا ٹکلا کر کے ہکال دیا، کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمارے دربار میں آنے کی۔ وہ چلے گیا، اور جانے کے بعد چنگیز خان جو ان کا حاکم تھا اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو تاریخ میں لکھا ہوا وہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر اس نے کہا اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے خدا، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اگر تو واقعی میں تو خدا ہے ہماری مدد فرما۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئی، اور پھر اس نے وہ حالات دنیا نے دیکھے کہ بغداد جیسا علم کا شہر ویران ہو گیا، کہ بغداد اور بڑے بڑے علماء کرام کو وہاں پر تہ کیا گیا، ان کے سروں کے مینار کھڑے کر دیے گئے، محدثین کو قتل کیا گیا، بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے اولیاء اور اتقیاء شہید کر دیے گئے۔ ایسے حالات آئے، اور حالات آنے کے بعد علامہ اقبال نے اسی کی ایک اشعار کے اندر اس طرح کہا ہے ایاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک رات کے اندر، ایک رات میں لوگوں نے کہا کہ اگر یہ تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو یقین کرنا، لیکن یہ سنو کہ کسی تاتاری کو شکست ہوئی تو کبھی یقین نہیں کرنا۔ ایسی حیبت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت کہتی تھی کہ رکو، میرے پاس ابھی تلوار نہیں ہے، گھر سے جا کے تلوار لاتی اور تمہارے سر قلم کرتی، تو وہ کہتے کہ رک جاتے ہو، ہمت نہیں تھی آگے جانے کی، پھر وہ تلوار لے کر آتی اور سب کے گردن اڑا دیتی عورت۔ یہ حالات ہو گئے تھے، اور وہی حالات آج ہمارے سامنے، وہی حالات اس سے ملتے جلتے ہمارے اخلاق ویسی ہو گئے جیسے سلجوقیوں کے تھے، اور جس طرح ان ظلم و ستم مسلمانوں پر اس دور میں ہوا ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ سب کے سب کافر تھے، اور فجر کی جب اذان ہوئی تو ہر خیمے سے اذان کی آواز آئی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا کردار اس زمانے کی عورتوں کا تھا۔ کس کا تھا؟ عورتوں کا تھا۔ عورتوں نے کچھ دن روئے پیٹے، اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہروں پر محنت کی، اور چونکہ پڑھی لکھی عورتیں تھیں، اور کیا علم کا معاملہ تھا وہ عورتوں کا، کیا پڑھی لکھی عورتیں تھیں۔ ایک دن بادشاہ وقت نے اعلان کیا، بس اپنا آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت کو سننا ہے ہم کو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ دیکھو کہ میرے بیٹے کی شادی کرنا ہے، اور وہ ولی عہد ہے، میرے بعد بادشاہ بننے والا ہے۔ آپ شادی نوکری والا اگر رہا تو آدمی بولتا ہے یار کچھ بھی کر کے اپنے بچے کو کہاں دینے کا، اور بولو نا کہاں دینے کے چکر میں سب نوکری والا ہونا۔ کیسا ہونا؟
نوکری والے کی تلاش میں رہتے. نوکری اور تو کیا کرتا بچہ؟ نوکری ہے نا اس کو. کیا کرتا بچہ؟ نوکری ہے. اب وہ نوکری والوں کا بھی کیا رہتا. بہرحال اب وہ اس نے کہا بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ تھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کرنے والا ہوں، کرنا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن ہو. کیا ہو؟ جو حافظ قرآن ہو. جس کے گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہے وہ ایک ایک موم بتی روشن کرے اپنے گھر کے اندر. تو وہ کھڑے رہ کر اس نے محل سے دیکھا کہ بغداد کے جتنے گھر تھے ہر گھر کے اندر موم بتی روشن تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ ہر گھر کے اندر بچی کیا ہے؟ بولو حافظ قرآن ہے. کیا ہے؟ بولو حافظ قرآن ہے. یہ علم کا معاملہ تھا، علم دین سے شغف تھا. پھر اس نے دوسرے دن اعلان کیا کہ سب حافظ قرآن ہے تو اب میں ایسی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کی کہ جو حافظ قرآن بھی ہو اور موطا امام مالک کی حافظہ بھی ہو. حدیث کی ایک کتاب ہے بخاری شریف سے بھی پہلے اس کا مقام ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مستند کتاب. کہا کہ اس کی حافظہ ہو. تو لوگوں نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ بغداد روشن تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے، کہ عورتوں کے اندر علم دین تھا. آج ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ مل صاحب کیا ہوتا جی یہ پڑھائے تو وہ بھی رہنا یہ بھی رہنا، اس میں ذرا اچھا رہتا. وہ کہاں پڑھا رہے اپنے بچوں کو؟ کانوینٹ اسکولوں کے اندر. یہ نہیں دیکھ رہے انگلش اسکول میں پڑھانے کا خواہش کہے میں ہے، بولو وہاں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ کیا بن رہا. میں خود ہمارے پرلی کا واقعہ سناتا ہوں. میں آ رہا تھا ایک مرتبہ، ایک اسکول ہے وہاں پر، ایک حافظ صاحب اپنی بچی کو چھوڑنے کے واسطے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے بولا کیا کرے مل صاحب یہاں؟ تو انہوں نے بولے کہ بچی کو چھوڑنے آیا. ارے میں نے بولا کیا پڑھ رہے؟ دیکھو نا یہ بچے پورے بچے جو ہے وہ وندے ماترم پڑھ رہے تھے. یہ پڑھ رہے بچے کیا کرنا مل صاحب؟ تعلیم کے واسطے تو کرنا پڑے گا نہ کچھ کمپرمائز. کہیں میں کمپرمائز کر رہے حفیظ صاحب؟ ارے بولو نا شرک کے اندر. اور وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ مدرسے میں لے کر آئیں گے ہمارے مل صاحب بہت غریب ہے جی، انہوں کچھ نہیں کرتے، ان کا باپ ایسا، ان کی ماں ایسا، ان کا خاندان ایسا. یہ اور اسکولوں میں جائیں گے تو اسکول والا کیا بولتا؟ ایک آدمی کیا ہوا اسکول میں بچے کو لے کر گیا داخل کرنے کے واسطے. تھوڑے توجہ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی، اگر کچھ آنے والے لوگ بھی آ جاتے اسکول کے اندر داخل کرانے کے واسطے لے کر گیا انہیں. اب وہاں لے جانے کے بعد پھر کیا ہوا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے بولا دیکھو بستہ ہمارے اسکول سے خریدنا پڑے گا، کتابہ ہمارے اسکول سے خریدنا پڑے گا، جوتے ہمارے اسکول سے خریدنا پڑیں گے، پیتابیں ہمارے اسکول سے خریدنا پڑے گا، ٹیوشن ہمارے اسکول میں لگانا پڑے گا. اور اس نے بولا سب تمہارے اسکول سے لینا پڑے گا؟ انہوں نے بولا ہاں. انہوں نے بولا ایسا کرو نا بچہ بھی تمہارا دو نا. بچہ تم میرا کہیں کو لیتے تم، بچہ بھی کس کا دو؟ تمہارا بچہ دو. تو یہ حال ہے. لیکن وہاں پر ہم اپنے عقائد خراب ہو رہے. کیا خراب ہو رہے؟ ہم وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح اس کو تعلیم دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں یہ جو کچھ بھی علماء کرام جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں ہم اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کیسے دیکھیں؟ محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کبھی کبھی ان کی تعریف کریں، کبھی کبھی ان کی تعریف کریں. ماشاءاللہ عبدالعزیز صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیے. ان کے رفقا اگر ملے تو ماشاءاللہ یہ لڑکیوں کے تعلق سے عورتوں کے تعلق سے آپ نے اچھا کام کرے. اس طرح کے جو ہے تو تعریفی کلمات بھی کہیں تاکہ ان کو بھی حوصلہ ملے اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے تو کرنے والے بنے. اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات خاص یاد رکھو، وہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ جو فقر فاقے والی زندگی گزارے، کم پیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، مساجد کے علماء ہوں یا مدارس کے علماء ہوں، یہ ہمارا اختیاری ہے، یہ ہم مجبور نہیں ہیں. ہمارا جو فقر ہے کیسا ہے؟ جیسے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو فقر والی زندگی ہے بیٹی فاطمہ کہ تیرا باپ اگر چاہے تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائے، لیکن ہم نے جو فقر اختیار کیا ہے وہ فقر ہمارا اختیاری ہے. ورنہ اگر جو ہے کمانے پر بیٹھے تو کیا ہے، حافظ مذکر صاحب ہے، مولانا اکبر صاحب ہے، ایسا کما سکتے ہم بھی لاکھوں کروڑوں روپے. لیکن کیا کریں
امامت کر رہے کم پیمنٹ میں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری نسل کیا بنے؟ دین کے دائی بنے، اللہ کے دین کے شیدائی بنے، اور اللہ کا دین ہماری نسلوں کے اندر باقی رہے، اللہ کا دین ہماری خاندانوں کے اندر باقی رہے۔ اس کی فکر کو لے کر الحمدللہ یہ علماء کرام محنت کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو اور کام کرنے والے کارکنوں کو کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، لیکن چند لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا۔ لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایک آدمی اپنی جگہ پر ایک ایک امت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ جب محمود بادشاہ کو کہا گیا کہ تم اس کو مت توڑو سومناتھ کو، اس کے بدلے میں تم کو ہم اتنا سونا دیں گے، 1 ہاتھی کے برابر، 100 ہاتھی کے برابر، 500 ہاتھی کے برابر، تو محمود بادشاہ نے کہا کہ میرے نبی بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا نام بت شکنوں میں آ جائے، بت فروشوں کے اندر میرا نام نہ آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی اولاد کی ہم فکر کریں، مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں، اور جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ہم جو ہے تو شامل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا دین زندہ ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اللہ کا دین زندہ ہونے والا ہے، ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچنے والا ہے۔ ہمارا نام بھی انشاءاللہ اللہ کے دین کے زندہ کرنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔